الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام کی خلق کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور انسانوں کے متعلق سب سے پہلی کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو کہانی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا اور قلم نے پوچھا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہاں سے مخلوق کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے، یعنی آج دنیا میں کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، دہریہ ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو، لیکن تمام کے تمام لوگوں نے اس وقت تسلیم کیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ دو واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ رکھے، حدیث کے ذریعے اور ایک قرآن کے ذریعے۔ اب یہاں سے ہم بات کریں گے آدم علیہ السلام کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں ایک خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تو ایسی چیز بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ بات پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ ہے۔ اب یہاں پہ رک کر اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ۔ خلیفہ، یہ لفظ خلافہ، یعنی عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ خلیفہ جو ہے یہ انسانوں کا خلیفہ، یعنی ایک کے بعد ایک، یعنی میرے بعد میرا بیٹا، میرے بیٹے کے بعد میرا پوتا، میرے پوتے کے بعد میرا پوتے کا پوتا، یہ کہتے ہیں خلیفہ۔ جیسے سلف، میرے ابا، میرے دادا، میرے پردادا، میرے خردادا، اس کو کہتے ہیں سلف اور اس کو کہتے ہیں خلف۔ تو انسان کے ایک کے بعد ایک جو جنریشن آتی ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کا ٹائٹل مسلمان کے حکمران کو بھی دیا جاتا ہے، جو امیر المومنون ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کا جو سردار ہوتا ہے اسے بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میں انسانوں کی جنریشنز بناؤں گا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انسانوں کی جنریشن اس سے مراد ہے، میں انسانوں کی جنریشن بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے پوچھا اللہ کیوں فساد کریں گے؟ تو فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ اور کیا فرشتوں نے اعتراض اٹھایا؟ ابن کثیر، جس کتاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ابن کثیر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتوں نے آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آرگیو کر رہے ہیں، نو، آرگیو کرنے کی ضرورت اللہ سے کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو فرشتوں نے جو ہے اللہ سے پوچھا آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ زمین پر فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، کیوں ایسا؟ اس لیے عبداللہ بن عمر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے آنے سے پہلے 2000 سال پہلے جناتوں کی مخلوق اس دنیا پر قائم تھی اور یہ لوگ آپس میں بہت خون خرابہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی اور جو ہے ان کو یہاں سے بھگا دیا، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا اور اپنے ساتھ لے کر گئے، اریسٹڈ، گنہگار، مجرم کی طرح۔ ان میں سے ایک تھا ابلیس۔ سو ابلیس واز آلسو اریسٹڈ، اسی لیے وہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ کچھ اس کا کوئی بہت بڑا مقام نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ابلیس جو تھا وہ بہت بڑا، فرشتوں کے ساتھ رہ کر اس کا بھی مقام بڑا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ ابلیس واز اے گنہگار پہلے سے ہی، اور فرشتوں کے ساتھ اللہ نے، جیسے ہم کسی کو، اب پولیس والا کسی کو لے کر جاتا ہے تو ساتھ میں رہتا ہے نا گنہگار، ہی واز اریسٹڈ۔ تو یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ پتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسانوں کی مخلوق میں نیک لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیق ہوں گے، صالح ہوں گے،
نیک لوگ اللہ کی مخلوق، اللہ نے جو یہ انسان بنایا اس میں سے نیک لوگ ہو گئے، اور ان نیک لوگوں کی وجہ سے جو ہے دنیا میں بھلائیاں بھی پھیلے گی، اچھائیاں پھیلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا جو فرشتوں کو نہیں پتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فعلم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام نام سکھا دیے، یعنی تمام نام ہر چیزوں کے، یہ آنکھ ہے، یہ ناک ہے، یہ کرسی ہے، یہ کپڑے ہیں، تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو کام آئے گا، ان کے فنکشنز کیا ہے، یہ بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو دوسری مخلوق پر 4 قسم کے پریویلیج تھے، تمام مخلوق پر 4 قسم کے پریویلیج تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سورہ صاد میں ہے کہ اے ابلیس، تجھ کو اس چیز نے سجدہ کرنے سے کیوں روکا؟ کس نے روکا؟ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہاتھ ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں بتایا، ہم بغیر آرگیو کیے یا اپنا انٹیلیکچوئل پرسیپشن کو دخل کیے بنا ہم اس کو ویسے ہی لیں گے جیسے اللہ نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقی کے مخلوق پہ 4 پریویلیج تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھایا، کسی اور مخلوق کو نہیں سکھایا، فرشتوں کو بھی نہیں، اور ان کے فنکشنز بھی سکھائے کہ سورج کا کام کیا ہوگا، یہ پتے کا کام کیا ہوگا، یہ سیڈ کا کام کیا ہوگا، یہ کرسی کا کام کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں کے نام اور ان کی فنکشنز بتائیں۔ تیسرا پریویلیج، اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، یعنی آدم علیہ السلام کی خلق کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اللہ نے خود نے پھونکی روح۔ نمبر 3 اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنا۔ تو یہ سجدہ تہذیب کا سجدہ تھا، یعنی اللہ کے حکم کی فرما بداری کا سجدہ تھا۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے کہ ابلیس۔ وہ بات ہم آگے سنیں گے۔ یہاں ہم اس آیت کی طرف پھر سے جاتے ہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا مجھے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا۔ فعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا جو گمان تھا سچ ہے۔ تو فرشتوں کو تھوڑی نام پتا تھا، فرشتوں کو اتنا ہی پتا جتنا اللہ سکھاتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا تم نے ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم تم سب کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے فٹافٹ سب کے نام بتانے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، فرشتوں سے کہا مجھے ساری چیزوں کا علم ہے، تم کو اتنا ہی جتنا میں نے دیا، اور جو تم جانتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا علم ہے، اور جو تم مجھے چھپاتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے۔ اب اللہ نے جب بتا دیا فرشتوں کو کہ مجھے تم سے زیادہ معلومات اور ایک ایسی مخلوق بنائی جس کو ہم نے پریویلیج دیا ہے، اس کے بعد ابلیس بھی وہاں تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ابلیس کو حسد ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ 2 مخلوق ہے، انسان اور جن، جو اس دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ فرشتوں کے اندر حسد نہیں آئے گی کیونکہ ان کا پروگرامنگ الگ ہوا ہے۔ انسان اور جنات کو اللہ نے لبرٹی دی ہے، پیار کرنا، نفرت کرنا، حسد کرنا، لالچ رکھنا، یہ ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے۔ تو ابلیس کو حسد ہونے لگی کہ یہ کیا آ گیا، میں تو تھا، یہ کہاں سے آ گیا۔ تو ابلیس جب بھی آدم علیہ السلام کی خلق کیا، آدم علیہ السلام کی جو بغیر روح کی جو باڈی تھی، وہاں سے جب بھی جاتا تھا، ابن کثیر کہتے ہیں وہ نفرت سے دیکھتا تھا، کبھی کبھی ایسے تھپڑ بھی مار دیتا تھا، ٹنگ کر کے آواز بھی آ جاتی تھی۔ تو
اس طرح سے حسد اس کے دل میں پہلے سے تھی، وہ پہلے سے ہی دشمن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو باہر لایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. تمام لوگوں نے سجدہ کر دیا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں. ابلیس نے کیا کیا؟ ابا کہتے ہیں بغاوت کرنا، یعنی نافرمانی کر دیا، چل نہیں مانتا ہوں. جیسے ہمارے بھی کچھ بچے کرتے ہیں نا، جا نماز نہیں پڑھتا ہوں. کیا کر لیں گے؟ جا میں پانی نہیں لاتا ہوں، ماں نے پانی منگایا، جا میں پانی نہیں لاتا ہوں. ابا اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو تو آپ کو کرنا پڑے گا. نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، آپ کو جانا پڑے گا. یہ ہے ابا. اگر نہیں گئے تو ابا ہو گئے، آپ نے فرما برداری نہیں کی، اتباع نہیں کی. تو ابلیس نے کہا نہیں کروں گا. واستکبر، استکبار، اس نے تکبر کیا. کیا کیا؟ تکبر. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو، یہ بتا دوں یہاں پہ ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اس نے نہیں مانا، ہے نا، تکبر آ گیا. کیوں نہیں مانا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ہاں، میرے حکم کو تو نے فرما برداری کیوں نہیں کی میرے حکم پہ؟ تو کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، سورہ الاعراف کی آیت ہے. میں اس سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا. یعنی اس نے قیاس کیا. اس نے کیا کیا؟ قیاس کیا. قیاس کہتے ہیں اینالوجی انگریزی میں. تو حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا. اس نے سوچا کیونکہ میں اوپر گیا، دھواں اوپر جاتا ہے نا، تو جو اوپر گیا وہ اچھا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور جو نیچے رہ گیا مٹی تو نیچے پڑی رہتی ہے، وہ ایسی ہوگی. اور یہاں ایک اور چیز بتا دوں، آدم علیہ السلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ابن کثیر کے ہی ہے، یہ کوئی ادھر ادھر کی کہانیاں میں نے نہیں پڑھا ہوں. جب آدم علیہ السلام کو بنانا اللہ نے ارادہ کیا تو جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ پوری دنیا میں جاؤ اور الگ الگ مٹیاں لے کر آؤ. تو جبرائیل علیہ السلام الگ الگ مٹی لے کر آئے. کہیں سفید مٹی ملی، کہیں لال مٹی ملی، کہیں کالی مٹی ملی، کہیں کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی ملی. اور یہ ساری مٹیوں کو ملا کر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اور اس کے بعد جو مخلوق میں جس کے ڈی این اے میں یعنی جس کے جسم میں جو مٹی ہوتی ہے وہ بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے، گورا، کالا، ہاں، مضبوط، ریڈش. یہ ساری جو ویرائٹی ہے، یہ مٹی، جس مٹی کو چنا اللہ نے، وہ آدمی میں وہ مٹی آتی تھی. جس کے جسم میں جو مٹی نے ڈومینیٹ کیا وہ آدمی ویسا. اسی لیے انسانوں میں بھی ویرائٹی ملتی ہے. کچھ لوگ جلد بازی ہوتے ہیں، کچھ لوگ آلسی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جلدی جلدی فیصلہ کرتے ہیں، ہے نا. ہر قسم کی ویرائٹی ہوتی ہے. تو یہ ویرائٹی ہے اس مٹی کی وجہ سے. تو ابلیس نے گمان کیا کہ میں تو دھواں اور یہ مٹی، انا خیر منہ. اللہ نے کہا ابا واستکبر. کیا کہا؟ تکبر کیا. یعنی اگر کسی نے بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھا اور دوسروں کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تکبر کہا. کیونکہ کون کتنا بڑا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے ٹاپ وہ ہے اللہ کے نزدیک جس میں تقوی ہے. اور تقوی کا گریڈنگ کبھی ایگزامز کی ریزلٹس کی طرح آپ کو نہیں ملے گا کہ جون مئی مہینے میں ایگزام دی اور اللہ نے ریزلٹ نازل کیا، اس سال میں سب سے زیادہ تقوی اس کا تھا اور سب سے زیادہ تقوی اس کا تھا، کم اس کا تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس پتہ ہوتا ہے کون کتنا متقی ہے، اور قیامت کے دن جب عمل نامہ ملے گا اس دن ریزلٹ آئے گا. لیکن دنیا میں ہم ایک دوسرے کو وہ نہیں کہہ سکتے کہ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. نہ بعض نہ فضلنا علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دوسروں پر فضیلت دی ہے. جیسے کہ کوئی لمبا ہے، کوئی شارٹ ہے، کسی کو بولنا نہیں آتا، ہچکچاتا ہے، کوئی شائی ہے، کوئی سمارٹ ہے نا، کچھ فیصلے کرنے میں ہوشیار ہوتے ہیں. یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. لیکن یہ فضیلت دینے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ اسے بہت راضی ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سپیریئر بنا رہا ہے. نا، اٹ از ناٹ فار سپیریئرٹی. فضلتکم مطلب پریویلیج، اور یہ پریویلیج ایگزامز کے لیے ہوتی ہے، امتحان کے لیے. جیسے آگے آئے گا
سلیمان علیہ السلام نے جب دعا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے پہلے اور میرے بعد کسی کو نہ دی ہو، اللہ تعالیٰ نے جنات، پرندے، چرندے، یہ سب کو ان کے تابع کر دیا. تو انہوں نے کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ میرا رب مجھے آزماتا ہے کہ میں شکر گزار کروں یا میں ناشکری کروں. یہ آزمائش ہے. تو اگر آپ کو اللہ نے پریویلیج دیا ہے تو آپ کو اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں میتھس میں ہوشیار ہوں، یہ تو ڈفر ہے، یہ کیا، یہ تو دھندے پہ بیٹھے گا، گیریج میں میکینک بنے گا، چائے کا باکڑا چلائے گا، میں انجینئر بن جاؤں گا، صاحب بن جاؤں گا، امریکہ جاؤں گا، آئی ٹی انجینئر، لاکھوں ڈالرز کماؤں گا. ایسا نہیں چلتا ہے. اللہ کو ایسا تکبر نہیں پسند. اگر اللہ نے آپ کو میتھس اور سائنس میں ہوشیار بنایا، اگر اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا، میری بیٹی اس کی بیٹی سے زیادہ خوبصورت، میری بہو اس کی بہو سے زیادہ خوبصورت، یہ جو تکبر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ابلیس کو ریجیکٹ کر دیا نا اللہ نے، ابا واستکبر. میں نے کہا نا کہ ان کہانیوں میں بیوٹیفل سٹوریز ہے. یہ ہمارے کیریکٹر بلڈنگ والی کہانیاں ہیں. کیا سیکھے اس سٹوری میں اب تک ہم نے؟ تکبر سے آدمی برباد ہو جاتا ہے. ابلیس برباد ہو گیا، یہاں تک کہ مردود نے سوری بھی نہیں بولا اللہ سے کہ اللہ غلطی ہو گئی، میں پھر سے کر لوں کیا، اللہ معاف کر دے، ہے نا. یہ بھی نہیں کیا. کیا کیا؟ دیکھیے، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج، گیٹ آؤٹ. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کہہ دے گیٹ آؤٹ، کتنی بڑی انسلٹ ہے. انک من الصاغرین، تو ذلیل لوگوں میں سے ہوگا. یو آر اے ویری چیپ. صاغرین کہتے ہیں چیپ. اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ، نکل یہاں سے. اب آدم علیہ السلام اکیلے. تو اللہ نے دیکھا آدم علیہ السلام وانڈرنگ ان پیراڈائز. ابن عباس کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں ٹہلتے تھے. ہی واز فیلنگ لونلی. تو اللہ نے ان کو بیوی دی، ہوا. پھر یہ سو گئے، ایک چھوٹا سا نیپ لیا. نیپ لینے کے بعد اٹھے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے. کہا کون ہے؟ کہا میں آپ کی بیوی ہوں. اللہ نے مجھے تمہاری پسلی سے بنایا، یعنی یہ ریبز ہے نا، اس سے بنایا. تو کیونکہ آدم علیہ السلام واز فیلنگ لونلی. ایک اور سبق ہے اس میں، خوبصورت کہانیاں، کہ جب آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو اللہ نے ان کو ویڈیو گیم نہیں دیا، اللہ نے ان کو فرینڈ سرکل نہیں دیا، اللہ نے ان کو فرشتوں کا یا کسی کا انٹرٹینمنٹ نہیں دیا، حالانکہ جنت میں ساری چیزیں ہیں. تو اللہ نے ان کو بیوی دی. دس شوز دا امپورٹنس آف اے میرائٹل لائف، کہ ایک مرد کے لیے بیوی کتنا امپورٹنٹ ہے، ایک عورت کے لیے شوہر کتنا امپورٹنٹ ہے. اسی لیے تو اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، بھلے بچے ہیں، اس کو نکاح کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے، کیونکہ شی ول فیل لونلی. وہ بچے بڑے ہو کر اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے اسپاؤسز کے ساتھ چلے جائیں گے، یہ بیچاری ہے نا. ایک عورت طلاق شدہ ہوتی ہے، نہیں پٹا، ہو گیا طلاق، اس کی پرورش کون کرے گا؟ تو اللہ نے یہاں اجازت دی ہے. اسپاؤسز از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر آف اے ہیومن سوسائٹی، ہیومن لائف. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو بنایا اور ابلیس کو کہا گیٹ آؤٹ. اس کے بعد کیا ہوا ہم دیکھیں گے اگلے لیسن میں. تب تک کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.